دعا کر لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج ہم قرآن کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ والا پورشن سیکھنے سمجھنے اور جاننے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص خطاب دیا، خاص خطاب سے نوازا ہے، اور وہ خطاب ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تمام ناموں میں سب سے زیادہ نام جو عزیز ہے، جو محبوب ہے، وہ ہے الرحمن. اور بندوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ دونوں نام بہت زیادہ پسند ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیا یا ایک آنر دے دیا ہے کچھ لوگوں کے کچھ کاموں پر، جو یہ کاموں کی لسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہیں عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا بندہ ہے، اس کو ذرا آنر اور وہ دینا. جب ہم کہتے ہیں میرا بندہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خاص پروٹوکول دینا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو ارشاد فرماتے ہیں نا، کہ سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 63 سے لے کر آنورڈس اینڈ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسی کوالٹیز بیان فرمائی ہیں کہ جو بندے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں. اور ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا بھی اسی حساب سے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے معیار کے اوپر لے کر آئیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کی طرح ہو کر دکھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، آپ کسی کمپنی میں یا اسکول میں یا یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں یا کہیں نئے جاب کر رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی یہ چیزیں ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو بونس ملے گا یا آپ کو کمیشن ملے گی یا آپ کو پلس یہ چیزیں ملیں گی اگر آپ نے یہ خاص ٹاسک ہیں جو آپ نے کر لیے. تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ خاص جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تاکہ ہم وہ اس کمپنی کے بینیفٹس حاصل کر سکیں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص، ویسے تو تمام انسانوں کو قرآن میں خطاب ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن، میرے بندے جو رحمان کے بندے ہیں. اب صفت بھی اپنی کون سی استعمال کی؟ قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا، یا عبادی، میرے بندے. تو یہاں پہ جو خطاب ہے وہ عباد الرحمن، اور عباد الرحمن ان کی تو شان ہی نرالی ہے. اب ان کی آگے کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں جو اب ہم نے سیکھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، اور ہر ایک نے انڈیویجولی ان کو صرف اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ہم جو یہ چیز ایک ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں ہوتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا ہمارا، لیکن ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کو نا اس جگہ پہ بٹھا کے پھر کہتے ہیں اچھا ہاں یہ باتیں تو اس کو تو ضرور سننی چاہیے، اس کو تو ضرور سننی چاہیے. نہیں، سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے کہ مجھے سننی چاہیے، پھر اس کے بعد ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو پہلی کوالٹی جو اللہ بیان فرما رہے ہیں، میرے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو ہونن، ان کی چال کے بارے میں جو ایک اسپیسیفک ورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا، ہونا. اب ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایسی چال ہو انسان کی کہ جس میں نرمی ہو، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک باوقار قسم کی چال ہو، اس میں نرمی ہو، شائستگی ہو، لیکن اس کے اندر جیسے بہت زیادہ عاجزی اور بہت زیادہ جیسے کمپلیکس والی ایک چال ہوتی ہے یا احساس کمتری والی چال ہوتی ہے، وہ چیز بھی نہ ہو اس کے اندر. ایک بہت پروقار اور بہت ڈیسنٹ چال ہوتی ہے ان کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو رول ماڈل قرآن میں کس کو بنایا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چال کا ذکر کیا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی چال کیسی تھی.
آپ کس طرح سے چلا کرتے تھے، کیونکہ رول ماڈل تو وہ ہے نا، اور سب سے بہترین اور اعلیٰ جو کیٹیگری پہ جو کام ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا گویا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چمکتا ہو، اور میں نے کوئی شخص آپ سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا، یعنی آپ جب چلتے تھے تو اس طرح سے چلتے تھے کہ دیکھنے میں تو آپ کی چال بہت پروقار اور سکون والی لگتی تھی، لیکن آپ کی چلنے میں ایک تیزی بھی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے ہم جب آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے تو ہم لوگ ہانپ جاتے تھے تیز تیز چل کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی نارمل چال چل رہے ہوتے تھے۔ تو ایسا جو پوسچر آپ اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا، تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکشن کو نوٹ کیا کرتے تھے، آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں، آپ کیسے کھا رہے ہیں، آپ کیسے چل رہے ہیں، ہر چیز کو کاپی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ جب چلتے تھے تو اس طرح جیسے کہ آپ کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہوں، یعنی اپنے قدم جما جما کے چلتے تھے۔ جب آپ کسی سلوپ پہ جا رہے ہوں تو نیچے اترتے آپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں آپ گر نہ جاؤں، تو آپ پیر بہت جما جما کے رکھتے ہیں کہ پیر سلپ نہ ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ والی چال ہوتی ہے کہ جب آپ چلیں تو اپنے قدموں کو جما جما کے چلیں، ٹھیک ہے، اور ایک ڈیسنٹ فاصلہ ہو آپ کے دونوں قدموں کے درمیان۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو چال ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی چال اس شخص کی ہوتی ہے جو اولو العزم، اعلیٰ ہمت اور بہادر ہو۔ اب ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، آپ کے اندر کی کیفیت آپ کی چال کو پورٹرے کرتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ کی چال بتا رہی ہوتی ہے، آپ کی ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایک سلو ڈاؤن چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا آپ کچھ کریں، لیکن جب آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر آپ کی چال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا بھی کہتا ہے کیا بات ہے، آج تو بڑی پھرتیاں آ گئی ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، ہمارے اندر کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ کے اندر عزم ہے، آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ آپ کی چال سے بھی جھلکتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روب سے طاقت دی گئی تھی نا، مدد، کہ 40 دن کے فاصلے پر بھی اگر دشمن ہو تو آپ کے روب سے ان کے دل کانپا کرتے تھے۔ تو یہ ایمان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ کا جتنا زیادہ ایمان کا لیول ہائی ہوگا اتنا ہی آپ کی چال کے اندر ایک خود بخود ایک روب پیدا ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسے بھی نہیں چلنا چاہیے کہ جیسے حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک شخص اس طرح چل رہا تھا کہ آپ نے پیچھے سے باقاعدہ اس کو ایک درہ مارا اور کہا کہ تم مومن ہو، مومن اس طرح کی چال نہیں چلتا، ایک وقار کے ساتھ چلو، تم اللہ کے بندے ہو، تم ایمان اپنے اندر رکھتے ہو۔ تو ایمان والا بندہ ایک بہت پروقار بندہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن میں خاص طور پہ ہم عورتوں کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ تمہاری جو عورتیں جب چلیں تو سورہ نور میں ارشاد ہے کہ اپنے پاؤں اس طرح مار کر نہ چلیں کہ چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ جیسے ہم عورتوں کو زیور وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے نا، کبھی ہم نے کبھی کوئی پیر میں پائل ہے یا ٹاپس پہنے ہوئے یا ہاتھ میں کچھ کنگن ہے، چوڑیاں، تو آپ کی چال جب آپ گھر سے باہر چل رہے ہوں تو ایسی ہو کہ وہ کھنکھناہٹ کی آواز جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ نہ ہو، زیادہ وہ مطلب چھلکے نہ وہ آواز، ٹھیک ہے۔ اور ایک وقار ہونا چاہیے آپ کی چال میں، اور اس طرح کی چال ہو کہ آپ کے چلنے سے آپ کے اندر کی جو زینت ہے، زیور ہے، اندر کا کپڑا ہے جو عبائے کے نیچے یا دوپٹے کے اندر ہے وہ ظاہر نہ ہو، ایسی آپ کی چال ہونی چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اپنی چال دیکھیں، ہمارا ہر عمل جو ہے نا، ہماری چال، جیسے کسی کے بارے میں اگر کسی کے ایون کیریکٹر کو بھی اگر بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا چال چلن کیسا ہے اس کا، تو اس سے بھی دیکھیں چال سے ہی آپ کا سب کچھ جو ہے نا وہ پورا شخصیت آپ کی ایک پورٹرے ہوتی ہے کہ آپ کا چال چلن جو ہے وہ ہر چیز۔ اب دیکھیں چلے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے اٹھ کے چل کے جانا ہے، وضو کرنا ہے، چل کے جانا ہے تو کھانا پکانا ہے، چل کے جانا ہے تو اور باقی زندگی کے سارے معاملات کرنے ہیں۔ تو چال کے بغیر تو کوئی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ہر چال میں اگر آپ کی اللہ کی عاجزی، انتظاری، اس کا تقوی اگر دل میں ہوتا ہے نا تو ایک بہت پروقار خود بخود آپ کے سارے کاموں میں ایک بیلنس آتا چلا جاتا ہے کہ نہیں، اب میں نے اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ چیز آپ کے ہر کام کو بیلنس کر دیتی ہے۔ اگر بار بار یہ سوچ دماغ میں آ رہی ہے نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کے ایون بیٹھنے کا پوسچر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر میں بھی ہم اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کبھی زبان میں کوئی ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ذکر ہوتا ہے تو
اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں. جیسے ہماری اس محفل کو بھی فرشتوں نے گھیر لیا, تو وہ ہمارا بیٹھنے کا پوسچر اور وہ سب کچھ ایک دم سے یوں ذرا نہیں میں صحیح ہو کے بیٹھوں, فرشتے ہیں آس پاس یا کیا, یہ چیز کیا ہوتی ہے, یہ آپ کے ایمان, جتنا آپ کا ایمان آپ غیب کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں نا, اتنا ہی آپ کے اندر یہ وقار اور طمانت اور یہ ساری چیزیں آپ کی چال سے ہر چیز چھلک رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیتے ہیں آگے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے. اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام بولا اور اٹھ کر چلے گئے, السلام علیکم بولا اور اٹھ کر چلے گئے. تو یہاں پہ اسپیسیفکلی صرف السلام علیکم یہاں سے جو ہے وہ نہیں اس کی وہ ہو رہی, بلکہ یہاں پہ سلام سے مراد کیا ہے, ایک بہت سلامتی والے طریقے کے ساتھ, بہت ایک اچھے طریقے کے ساتھ جاہلوں سے نمٹ کے وہ چلے جاتے ہیں. یعنی ایک دیکھیں, ایک عقلمند آدمی ہوگا نا, آپ اس کو ایک بار ایک بات سمجھائیں گے, اس کو سمجھ میں آ جائے گی, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے وہ, یا آپ سے برائے بحث کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. یہ چیز پتہ چل جاتی ہے انسان کو. تو جس نے بحث ہی کرنی ہے تو پھر تو اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں. ایک دفعہ سمجھایا, وہ جب سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہا, اس کا مطلب ہے نہیں سمجھنا چاہتا, پھر بحث فضول ہے. تو آپ نہ لگیں ایسے لوگوں کے منہ. اور پھر کچھ لوگوں کی جیسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیریکٹر کیسا ہے یا کیا. اچھا, عربی میں جاہل کا لفظ اور اردو میں جاہل کا لفظ, دونوں میں بہت فرق ہے. اردو میں ہم جاہل اس کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, جبکہ عربی میں جاہل سے مراد یہ ہوتی ہے ایک بہت زیادہ جذباتی انسان, جو چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ جذباتی ہو جائے, لڑنے مڑنے پر آ جائے, گالی گلوچ شروع کر دے, اس کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہ ہو. جبکہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ایکشن کے منتظر نہیں ہوتے کہ وہ ایکشن کرے تو میں ایک دم سے اس کے ایکشن کے مطابق ریئیکٹ کروں. نہیں, اس کے سارے ایکشن کس کے لیے ہوتے ہیں, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو جب آپ وہاں کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو یہی دل میں اور دماغ میں یہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں, مجھے اپنا زبان, اپنے ہاتھ, اپنا سب کچھ. صبر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, صبر کا مطلب بھی یہی ہے نا, باندھنا, اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. کس چیز سے, اپنے منہ کو اللہ کی نافرمانی والے الفاظ سے, کانوں کو اللہ کی نافرمانی والی باتوں سے, ہاتھوں کو, پیروں کو, ہر چیز کو بس کیا کرنا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے, اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ استعمال نہیں کرنا. تو یہ شان ہے عباد الرحمن کی کہ وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. اور پھر اس میں اور بھی بہت ساری باتیں دیکھیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ جذباتی ہو جانا, چھوٹی چھوٹی بات پہ سینسٹیو ہو جانا, اوور ریئیکٹ کر لینا, چھوٹی سی بات کو دل پہ لے کے رونے بیٹھ جانا. تو یہ ساری چیزیں, عربی والا جو ہے نا جاہل, جو بہت زیادہ جذباتی انسان ہوتا ہے, تو انسان کو اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ دوسرے ایسے جذباتی انسان کے آپ منہ ہی نہ لگیں کہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ فوراً جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا, یا اس طرح سے میری بات اس کو نہیں اچھی لگ رہی. تو ہر ایک کو ہر ایک کے حساب سے آپ ملیں. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے نا, کہ آپ سے ایک ہی سوال مختلف لوگ پوچھتے تھے تو آپ اس کے مختلف جواب دیتے تھے. جیسے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, تو آپ نے کہا بھوکے کو کھانا کھلانا. پھر دوسرے کو کوئی اور نیکی بتائی, کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اول وقت نماز ادا کرنا. تو یہ آپ کیوں کہا کرتے تھے, ہر انسان کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق آپ اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی پھر لوگوں کو ان کے حساب سے, ان کی مینٹلٹی کے حساب سے دیکھیں. جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا, اللہ نے رحمت والی صفت کے ساتھ ان کو جوڑا ہے کہ یہ ہیں رحمان کے اصل بندے, ان کو جاتا ہے کریڈٹ رحمان کا کے بندے ہونے کا. تو وہ کوئی ایسی خاص چیزیں ہیں نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے, اگر اللہ نے اپنی رحمت والے نام کے ساتھ اس شخص کو جوڑا ہے, یعنی پھر وہ بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے نا. ایک شخص پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جاہل ہے, یا جذباتی ہو جاتا ہے, یا ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, یا بہت ساری بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں, پھر بھی آپ کو نہیں کنٹرول ہوتا آپ کا جو یہ چیزیں, تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو سلام کا لفظ آیا ہے, یہ انڈیکیٹ تو یہ کرتا ہے کہ جب آپ ملتے ہیں تو بھی آپ سلام کرتے ہیں, اور جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ, ہمارے ہاں تو اللہ حافظ یا خدا حافظ کہا جاتا ہے, لیکن اصل میں جو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں, صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے یا جدا ہوتے تھے تو وہ السلام علیکم کہہ کر ہی جدا ہوتے تھے. وہ خدا حافظ یا اللہ حافظ نہیں بولتے تھے. یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ پڑ گیا ہے, تو یہ سلام کرتے تھے اور سلام کہہ کر ہی بچھڑتے تھے. یعنی اس سے انڈیکیشن کیا ہو رہی ہے کہ آپ اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں. تو
اس چیز کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے، ہر کسی کی بات کو دل پہ بھی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی خاطر درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی نیتوں کو نہیں دیکھ رہے نا، کوئی بات کسی کی اچھی نیت سے بھی ہو سکتی ہے، تو اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے اس کے بارے میں، اور نہ خود جذباتی ہونا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا غصہ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بس ایسے ہی دوستی میں یا بھائی بہن آپس میں بیٹھے ہیں تو طنز و مزاق شروع ہو جاتا ہے، ہم مزاق کر رہے ہوتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کو وہ مزاق اس وقت جو ہے وہ پریشان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دل نہیں اس چیز کو اس وقت قبول کر رہا ہوتا، تو اس وقت بھی ہمیں پھر دیکھنا چاہیے سامنے والے کے موڈ کو، ابھی یہ مزاق کے موڈ میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے جو خیال رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ عباد الرحمن، کہ وہ ہمیشہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ کسی کے دل کے دکھانے کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھ لیں آپ کہ پہلے جو تھا وہ اسلاف جو تھے ہمارے، کتابیں اگر آپ پرانی پڑھیں صحابہ کرام کے دور کی، تابعین کی، تبا تابعین، اس کے ایون بعد بھی کئی سو سال تک جب تک مسلمانوں کی دنیا پہ حکمرانی تھی، تب تک مسلمانوں کا یہ عام رواج ہوتا تھا کہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت ان کے گھروں میں سب جاگ رہے ہوتے ہیں، اور کسی ٹائم پہ کوئی ملے نہ ملے لیکن تہجد کے وقت یہ لوگ اپنے گھر میں ضرور ملتے ہیں۔ ایون عربوں میں یہ ٹرینڈ پڑ گیا تھا کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی تو وہ تہجد کے وقت جاتے تھے کہ ابھی یہ گھر میں ہی ہوں گے، ابھی یہ جاگ ہی رہے ہوں گے، یعنی اتنا ان کو ایک دوسرے کے اوپر ہوتا تھا۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جو ہے وہ تہجد کا حکم دیا گیا نا، سورہ مزمل کی آیات ہم پڑھتے ہیں، سورہ مدثر کی، صحابہ کرام بھی آدھی رات سے کچھ زیادہ بھی کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو شروع میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ایکسرسائز دی کرنے کے لیے، تو اس سے کیا مقصد تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ اس سے مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے تھے، اور قربت کا اثر ہوتا ہے صحبت کا، تو اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا قرب جتنا زیادہ آپ اختیار کریں گے، نماز میں بھی اللہ سب سے زیادہ ہم سے قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ پلس تہجد کے وقت کون سا ایسا عمل ہوتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے؟ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش سے اتر کر یا آسمان دنیا جو ہے وہاں پر آ جاتے ہیں، اور وہاں ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ تو اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمارے ایک تو آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فاصلے کے طور پر بھی قربتیں بہت قریب ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے خزانے بانٹنے کے لیے آئے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اس وقت کی جو نماز ہے، اور اس وقت سکون بھی ہوتا ہے، کوئی آپ کے آگے پیچھے کان میں یا دماغ میں کوئی کاموں کی لسٹ نہیں دوڑ رہی ہوتی، ورنہ دن کے ٹائم تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لو، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کوئی آ نہ جائے، کوئی فون نہ بج جائے، یعنی آپ کا دھیان چاروں طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ تہجد میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس قسم کے کم از کم کوئی کاموں کی فہرست ویٹنگ لسٹ پہ نہیں ہوتی ہے آپ سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ 2 رکعت نفل ہی آپ پڑھیں یا لیٹے لیٹے ہی اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفت بتائی گئی ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا، یہ میری محبت میں، میرے حب میں اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ یہ سکون کی نیند بھی، اپنا بستر بھی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ سردیوں کی راتیں ہوں یا گرمیوں کی ہوں، اور اٹھ کر میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اسے دیکھنے والا سوائے میرے اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک صفت ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے، اور اس کے جو معجزات ہیں نا تہجد کی نماز کے، قیام اللیل کے، یہ جب آپ ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ بالکل لازوال نعمتیں آپ کو عطا ہوتی ہیں۔ آپ کے سارے جتنے بھی سننے کے، دیکھنے کے، سوچنے کے، سمجھنے، ہماری جتنی بھی طاقتیں ہیں نا، وہ جتنا یوں سمجھ لیں جس سے ہم موبائل چارجر پہ لگاتے ہیں وہ 100% چارج ہوتا ہے، ایسے ہی تہجد کے وقت ہماری ساری ایبیلٹیز، ہماری دماغ کی طاقتیں اس طرح چارج ہوتی ہیں ایمان کے لیول سے، اللہ کے قرب سے، اور وہ نماز آپ کو بہت پاورفل بنا دیتی ہے۔ آپ ایک تہجد پڑھیں 2-3 دن، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دن کے روٹین کے سارے کام آپ کے لیے کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ تہجد کا جو ہے وہ فضائل میں سے ایک ہے، انشاءاللہ اس پر الگ سے ایک درس رکھیں گے کہ یہ نماز ہمیں کیا کیا کچھ اس سے عطا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھیں گے، جس دن اس کے سوائے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی زمین تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ بلڈنگیں، نہ گھر، کچھ بھی نہیں ہوگا جس کا سایہ ہو،
صرف ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وہ شخص ہوگا ان میں سے کہ جو تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کے آنسو نکل آئیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اور ویسے بھی ہر نماز میں ہو سکتا ہے، اگر آپ شعوری طور پر اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ جیسے بہت سارے آپ کے دن کے روٹین ہیں، کام ہیں، تھک کسی نے کچھ بول دیا یہ وہ، اب وہ ٹھیک ہے آپ نے اس جاہل کی جہالت کو برداشت کیا، آپ نے اپنے ہر چال ڈھال میں بالکل بیلنس رکھا، لیکن باہر سے بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی آ رہی ہوتی ہیں نا جو آپ کو بہت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا کیونکہ اللہ کو نہیں پسند۔ تو وہ ریئیکشن کہاں نکلے گا؟ رات کی تہجد کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں، یا اللہ اب بتائیں آپ جو بولنا ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور جو کچھ میرے دل پہ گزری اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے، آپ اس کا اجر دیجیے گا، آپ اسے بھی بخش دیجیے اور مجھے اس کے بدلے میں وہ کچھ عطا فرمائیے جو میری امید سے بڑھ کر ہو۔ اللہ سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں نا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عبادت رہی ہے اور وہ اللہ سے تم کو قریب کرنے والی ہے اور برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اور اس میں یہ جو عشاء، فجر، تہجد، یہ تینوں ہی اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ سب یہ رات کا وقت جو لیل کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو عشاء فجر بھی ہماری جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہے نا، تو وہ رات کا ہی کچھ پورشن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عباد الرحمن کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ اب دیکھیں اتنا کچھ کر رہے ہیں، پیچھے کیا کیا چیزیں آئیں، ان کی چال میں بیلنس ہے، ان کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بیلنس ہے، پھر وہ راتوں کو بھی کھڑے ہوتے ہیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہیں، جانے انجانے میں، نمازوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بہت کچھ، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے نا، اور تمام خطا کار لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کون سے خطا کار پسند ہے؟ جو توبہ کر لیں، جو پلٹ کر بار بار اللہ کے پاس آئیں، پھر شیطان بہکائے گا، پھر ہم توبہ کریں گے لیکن پھر پلٹ کر واپس آ جائیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ محض اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں بخش دے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن کوئی نہیں بچے گا مگر صرف وہی جس کو اللہ کی رحمت بچا لے، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی، یعنی یہ پوچھنا بھی ایک بہت بڑی جسارت اور جرأت کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اب دیکھیں ہم ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ہزاروں نعمتیں، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات جو ہم ایک پانی کا گلاس پی جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ میرا ایک دفعہ زندگی میں ایک بچی کہوں گی میں اسے، میرڈ تھی، بہت ینگ ایج تھی اس کی، ایک ہی بیٹی تھی، تو ڈلیوری کے دوران اس کی دونوں کڈنیز فیل ہو گئی تھیں، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے بھی اس کو جیسے ایسی تسلی دینے کے لیے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا ہے ہو جاتا ہے کڈنی کا پرابلم، تو اس نے کہا کہ تم پانی تو پی سکتی ہو نا؟ اس نے کہا میں گرمی کی شدید تکلیف میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کے روٹیاں ڈال رہی ہوتی ہوں، میرا پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، میری زبان تالو سے چپک رہی ہوتی ہے، لیکن میں صرف اتنا پانی پی سکتی ہوں جو صرف میرے منہ کو گیلا کرے، بس ایک یا آدھا گھونٹ۔ تو اس وقت اس کی جو کنڈیشن جو پھر مجھے سمجھ میں آئی نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ایسے پانی پی لیتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات جو دیکھیں ہم زندگی میں سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی کسی کا، ایک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ بھی آسانی سے لے رہے ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں منہ کے ذریعے سے، ہم پی سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں ایسی نعمتیں ہیں دنیا کی، ہم رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز پہ اللہ کا کیا کیا شکر ادا کریں، ہمارا دل صحیح سے فنکشن کر رہا ہے، ہمارے گردے، ہماری آنتیں، ہمارا جگر، ہمارا خون صحیح سرکولیٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ یہ تو اندر کی چیزیں تو ہم نہیں حساب لگا سکتے، باہر جتنی چیزوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو قیامت والے دن اگر کوئی کہے کہ ہاں میں نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ جو ہے وہ مجھے اجر دیں، تو اللہ تعالیٰ صرف ایک نیکی کو رکھیں گے، ایک نعمت کو جو اللہ نے عطا کی ہوگی اپنے اس پلڑے میں،
اور دوسرے پلڑے میں ساری کی ساری اس بندے کی نیکیاں رکھیں گے، اور تب بھی وہ ایک نیکی بھاری پڑ جائے گی، اس کی ساری نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔